بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ، یہ الیقین لا یزول بشک والے قاعدے کے تحت داخل ہونے والے قواعد میں سے ایک اور قاعدہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز حادث ہے اس کے بارے میں اگر دو آدمی اختلاف کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ یہ کام فلاں وقت ہوا تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ کام فلاں وقت ہوا تھا، ایک آدمی پہلا وقت بتاتا ہے اور دوسرا آدمی بعد کا وقت بتاتا ہے، قریب کا وقت بتاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو قریب تر ہے اسی کو لیں گے اور جو بعید ہے اس کو چھوڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب کے اوپر گویا کہ دونوں کا اتفاق ہے، لیکن بعید کے بارے میں دونوں کا اختلاف ہے۔ یہ چیز مثال کے طور پر یہ کام 10 دن پہلے ہوا تھا، یہ کام 7 دن پہلے ہوا تھا، 6 دن پہلے ہوا تھا۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ 10 دن پہلے ہوا تھا تو وہ اس کام کے ہونے کا مقر ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، لیکن 10 دن پہلے کے بتاتا ہے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ 6 دن پہلے ہوا ہے۔ یہ آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو کام کے ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے، البتہ ایک دور کا وقت بتاتا ہے اور ایک قریب کا وقت بتاتا ہے۔ تو بھائی پہلے ہو گیا ہو پھر بھی کام تو ہو گیا ہے، بعد میں ہوا ہو تب بھی کام ہو گیا ہے، تو پہلے کے بتانے میں بعد کا وقت داخل ہے، لیکن بعد والے کے بتانے میں پہلے کا وقت داخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ یہ بعد بتانے والا، قریب تر وقت بتانے والا، اور وہ دوسرا بعید وقت بتانے والا، دونوں کام کے ہونے پر متفق ہے قریب تر وقت میں، لیکن بعید تر میں دونوں کا اختلاف ہے۔ تو ایک چیز یقینی طور پر ثابت ہے اور ایک چیز جو ہے نا مشکوک طور پر ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں یقین لا یزول بالشک، قریب تر یقینی ہے اور بعید تر مشکوک ہے، لہذا جو چیز یقین کے ساتھ ثابت ہے مشکوک چیز کی ذریعے سے اس کو چھوڑیں گے نہیں، سمجھ گئے؟ اسی سے یہ قاعدہ نکل آتا ہے الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ، اصل یہ ہے کہ حادث چیز کو قریب تر وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه، اور مسائل میں سے، اس قاعدے کے مسائل میں سے یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک شخص نے اپنے کپڑے کے اوپر نجاست دیکھی اور حال یہ ہے کہ اس آدمی نے اس کپڑے کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہے، ولا يدري متى اصابته، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کپڑے کو یہ نجاست کب لگی ہے، اصابت يعيدها من آخر حدث احدث، تو وہ نماز لوٹائے گا اس آخری حدث سے جو اس کو کبھی لاحق ہو گیا تھا۔ والمنی من آخر رقدۃ، اگر کوئی دوسری ناپاکی لگی ہو تو آخر بار جو سویا ہوا تھا اسی وقت سے اس کو مانا جائے گا۔ ويلزمه الغسل في الثانية عند ابي حنیفہ ومحمد، اس دوسرے قول کے مطابق پھر امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک غسل کرنا بھی لازم اور واجب ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَتَذَكَّرْ احتلاما، اگرچہ احتلام یاد نہ ہو۔ وَفِي الْبَدَائِعِ يُعِيدُ مِنْ آخِرِ مَحْتَلَمَ، اور بدائع الصنائع میں ہے کہ آخر بار جو احتلام ہوا اسی وقت سے وہ غسل کرے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت نجاست دیکھی اسی وقت سے اس کا اعتبار کر لیا جائے۔ پہلے بھی یہ ذکر ہوا تھا اور دوبارہ یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن صحیح تر اس قول اس بارے میں یہی ہے کہ جب دیکھا ہے اس وقت سے اس کو مانا جائے گا۔ وقیل فی البول، یعنی قریب تر وقت کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا۔ قریب تر وقت اب گویا کہ ابھی دیکھا ہے تو ابھی پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل فی البول یعتبر من آخر ما بالا، ایک قول یہ ہے کہ پیشاب کے حوالے سے آخر بار جو پیشاب کیا ہے اسی کے وقت سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ وفی الدم من آخر ما رعوف، اور خون اگر دیکھ لیا تو اس میں آخر بار جب نکسیر وغیرہ پوٹی تھی
اس وقت سے اس کا اعتبار کر لیا جائے گا. لیکن بتلا دیا کہ بھی جب سے دیکھا ہے اسی وقت کی طرف اس کی نسبت کی جائے اور اسی وقت سے اس کو ناپاک سمجھا جائے اور دھویا جائے، نہانے کی ضرورت ہو نہا لیا جائے. ولو فتقہ جبتن، ایک شخص نے اپنی جبہ کو کھولا. یہ جبہ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کوٹ، جس کے اندر کیا ہے روئی وغیرہ، سردی کے جو موٹے موٹے کوٹ ہوتے ہیں نا وہی مراد ہے. ٹھیک ہے، ویسے جبہ مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں عربی لوگ پہنتے ہیں. فوجد فیہا فارتن میتتن، کوٹ کو کھولا جس کے اندر کیا تھا، مرا ہوا چوہا. ولم یعلم متی دخلت فیہا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس روئی کے اندر یہ چوہا کب سے داخل ہوا ہے. فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها. اچھا، وضع القطن فيها. اب دیکھیں اس بسکٹ کے اندر یہ چوہا چلا گیا ہے، روئی کے اندر داخل ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بسکٹ کے اندر کوئی جگہ، کوئی سوراخ، کوئی پٹی ہوئی جگہ ہے کہ جس کے اندر یہ چوہا گر گیا ہو، چلا گیا ہو، داخل ہو گیا ہو یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جس وقت سے یہ روئی اس وسکٹ یا کوڑ وغیرہ کے اندر ڈال دی گئی ہے اسی وقت سے ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا راستہ تو ہے ہی نہیں. تو گویا کہ یہ وسکٹ بناتے وقت ہی یہ چوہا اس کے اندر داخل ہو گیا تھا، اس وقت اس کے اندر مرا ہوا تھا. وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُقَبٌ يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر اس کے اندر کوئی سوراخ ہو، کوئی جگہ ہو، پٹن موجود ہو تو پھر 3 دنوں سے نماز وغیرہ لٹائیں گے. جب سے وہ پہنا ہے، جن جن نمازوں میں اس کو پہن رکھا تھا، وہ لوگ وسکٹ تو 5 نمازوں میں نہیں پہنتے. صبح کی نماز میں پہن لی، پھر جو ہے مغرب میں اور عشاء میں پہن لی، سمجھ گئے. عشاء کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر تو چوہا ہے وغیرہ. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی نمازیں اسی وسکٹ کو پہن کر اس نے پڑھی ہے 3 دنوں کے اندر اندر، وہ نمازیں دہرائے. وقد عمل الشیخان بهذه القاعدہ، کہتے ہیں شیخین نے تو اسی قاعدے کے اوپر عمل کیا. فحکما بنجاست البیر، اور انہوں نے کنویں کو نجس قرار دے دیا. اذا وجد فيها فارة میتة من وقت العلم بها من غیر اعادة شیء، جب اس کے اندر کوئی چوہا پایا جائے من وقت العلم میں، کب سے؟ جس وقت علم ہو جائے، من غیر اعادة شیء، بغیر کسی چیز کا اعادہ کرتے ہوئے. لأن وقوعها حادث فيضاف الى اقرب اوقاته، اس لیے کہ اس کا واقع ہونا حادث معاملہ ہے، لہذا قریب تر وقت کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. یہ شیخان لکھا ہے، شیخان تو نہیں ہے میرے خیال سے، یہ صاحبین کا مسلک ہے. دیکھیں صاحبین کا مسلک یہ ہے نا کہ کنویں کے اندر چوہا پایا گیا، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب دیکھا گیا، جس وقت دیکھا گیا اس وقت اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ ابھی سے گرا ہے. بس اس کے بعد جو ہے ابھی ناپاک ہے، اور کیا کرے، جو ہے اب اس کو پانی وغیرہ کو گرا دیا جائے، اگلی نمازیں اس سے نہ پڑھی جائے، جو پڑھی ہے ہو گئی ہے. جبکہ امام صاحب کا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ وہ چوہا پٹا ہوا ہے یا پٹا ہوا نہیں ہے. اگر چوہا پٹ گیا ہے، پھول گیا ہے، پٹ گیا ہے، تو اس صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں دہرائیں گے. اور اگر پٹا نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات کی نمازیں دہرائیں گے. سمجھ گئے؟ اب صاحبین نے جس قاعدے کے اوپر عمل کیا وہ یہی قاعدہ ہے کہ یضاف الی اقرب اوقات، قریب تر وقت کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، اور قریب تر وقت یہی ہے جب دیکھا ہے. وخالف الامام الاعظم، کہتے ہیں امام صاحب نے ان کی مخالفت کر دی. فاستحسن اعادۃ ثلاث ایام ان كانت منتفقۃ او متفسقۃ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 رات نمازیں لٹا دی جائیں گی اگر وہ پٹی ہوئی ہو
پٹ گیا ہو، پھول گیا ہو، وَإِلَّا فَمُنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ، ورنہ ایک دن اور ایک رات کی طرف کہ ایک نمازی اٹھائیں گے، عملاً بسبب الظاہر، ظاہری سبب کی طرف دیکھتے ہوئے، دون الموہوم احتیاطاً، موہوم چیز کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے، اور ایک دن یا ایک رات یا 3 دن اور 3 رات نمازی اٹھانے کا جو حکم ہوگا احتیاطاً، یہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ کس بنا پر ہے؟ احتیاط کی بنا پر۔ کل مجروح اذا لم یزل صاحب فراشن، جیسے کہ ایک زخمی آدمی ہے، وہ زخم ہی کی حالت میں وفات پا جائے، حتی ماتا یحال بہ علی الجرح، اسی زخم کی حالت میں وہ مر جائے تو اس کو زخموں ہی کی طرف اس کی موت کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ اسی زخم کی وجہ سے مر گیا، اسی زخم کی وجہ سے مر گیا۔ اب دیکھیں باریکی، صاحبین نے تو بتلا دیا کہ الی اقرب اوقات، قریب تر وقت کی طرف ان کی نسبت کریں گے، قریب تر وقت کی طرف نسبت کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہا پٹا ہوا ہو یا پٹا ہوا نہ ہو، پھولا ہوا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جہاں یہ احتمال ہے کہ یہ اتنے دنوں سے اس کے اندر گر گیا ہوگا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوہا پہلے سے پٹ گیا ہو اور بعد میں کس طریقے سے وہ آ کے پانی کے اندر گر گیا ہو، کوئی چیز اس کو اٹھا کر لے کر آیا ہو، تیز ہوا چلی ہو، اس کی وجہ سے آ کے گر گئی ہو، کوئی اور یہ چیل ہے، دیگر پرندے ہیں، اس قسم کے مردار چیزوں کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں، یا خود بخود ان کے پنجوں سے نیچے گر جاتا ہے، تو یہ چیزیں کنویں وغیرہ میں یا ٹینکی وغیرہ میں گر سکتی ہے پٹ جانے، پھول جانے کے بعد بھی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ 3 دنوں سے ہی کنویں کے اندر ہے یا جو ہے 1 دن سے کنویں کے اندر ہے، یہ کوئی درست معاملہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے صاحبین کہتے ہیں قریب تر وقت کی طرف اس کی نسبت کریں گے، قریب تر وقت وہی ہے جو اس نے دیکھ لیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، فی الحال جب ہم سبب ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ چوہا پانی کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مرنا بھی یہی متحقق ہوا ہوگا اور اس کا پٹنا بھی یہاں متحقق ہوا ہوگا۔ باقی یہ جو اوپر چیل کے ذریعے سے یا کسی پرندے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے مرے ہوئے چوہے کے مرنے کے پھینکنے کی جہاں تک بات ہے تو صرف وہمی ہے، ظاہر میں وہ چوہا پانی کے اندر پڑا ہوا ہے، ظاہری حالت یہی ہے، لہذا اسی کا اعتبار کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس قاعدے کا جو کی بنا جو ہے وہ استصحاب حال کے اوپر ہے کہ فی الحال یہ پانی کے اندر ہے تو اس سے پہلے بھی کئی دنوں تک یہ پانی کے اندر ہی رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب نے اس کو قیاس کیا کل مجروح، ایک آدمی کو دوسرے کسی آدمی نے زخمی کر دیا اور وہ زخمی آدمی انہی زخموں کی وجہ سے کئی دنوں کے بعد وفات پا گیا، 10 دن بعد، 20 دن بعد، ہفتے کے بعد، مہینے بعد، بہرحال جب سے زخم لگا تب سے وہ صاحب فراش بن گیا تھا اور انہی زخموں کی حالت میں وہ وفات پا گیا۔ اب یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے انہی زخموں کی وجہ سے مر گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی دل کا دورہ پڑ گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور وجہ سے وہ مر گیا ہو، دونوں احتمالات ہیں، لیکن دونوں احتمالات کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ظاہری احتمال کو دیکھا جاتا ہے، اور ظاہری احتمال کیا ہے؟ اس کا مجروح ہونا ہے، اس کا زخمی ہونا ہے، لہذا زخموں کی طرف اس کی موت کی نسبت کر دی جائے گی۔ جس آدمی نے اس کے زخم لگائے تھے اس آدمی سے اس کا یا تو قصاص لیا جائے گا یا اس پر دیت آ جائے گی، سمجھ گئے؟ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ، اچھا ایک بات اور، اوپر جو کہا نا وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُقَبٌ يُعِيدُهَا مِنْ 3 أَيَّامٍ، مطلق 3 دنوں کی نماز لٹانے کی بات کہی ہے، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے، پھٹا ہوا ہو، پھولا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر 3 دن، اور اگر پھٹا پھولا نہ ہو تو اس صورت میں 1 دن اور 1 رات ہے۔ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ، یہ کیا لفظ ہے؟ فَقَعْتُ عَيْنَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، لَوْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ، ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی غلام ہے، دوسرے آدمی نے اس غلام کو دیکھا، اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی ہے، تو اس آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی جو آنکھ ہے نا میں نے پھوڑی ہے،
لیکن وہ فی ملک البائع، لیکن اس وقت اس کی آنکھ میں نے پھوڑ دی تھی جب یہ تیرے پاس نہیں تھا، بلکہ جس سے تو نے خریدا ہے بائع، یہ اس کی ملکیت میں تھا، اس وقت میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ وقال المشتری، جس کے قبضے میں فی الحال ہے، اس نے کس سے خریدا تھا، مشتری، وہ کہتا ہے اس نے کہا فقعتہ وهو فی ملکی، آپ نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی اس وقت جب یہ میری ہی ملکیت میں تھا۔ فالقول للمشتری، تو مشتری کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، فیاخذ عرشہ، لہذا اس کا تاوان جو لے گا وہ مشتری لے گا۔ تاوان جو لے گا کون لے گا؟ مشتری لے گا۔ دیکھیں وہ آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے لیکن تیری ملکیت میں نہیں، بائیں کی ملکیت میں، تو وہ پرانے زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے، یعنی گویا کہ آنکھ کا پھوڑنا پہلے زمانے کے اندر کافی دور بعید تر وقت کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، اور مشتری اس کے قریب تر وقت کی طرف نسبت کرتا ہے، تو قریب تر وقت کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت پھوڑ دی تھی جب یہ مشتری ہی کی ملکیت میں تھا، جب یہ مشتری ہی کی ملکیت میں تھا۔ سمجھ گئے؟ لیکن اس کو ڈائریکٹ اس طرح سمجھنا بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر صبح اس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے لیکن کوئی زخم فی الحال نہیں ہے، زخم درست ہو گئے ہیں، سمجھ گئے؟ اب سامنے والا آدمی کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میں نے ہی پھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، تو اور اس وقت تیری ملکیت میں نہیں تھا بلکہ بائیں ہی کی ملکیت میں تھا۔ ظاہری دلیل یہی ہے کہ بھئی اگر آج پھوڑی ہوئی ہوتی تو اب یہ کیا ہے، کھل بھی نہیں سکتے ہوتے، اس کے زخم بالکل کھلے ہوئے ہوتے، اب تو زخم سے خون وغیرہ کچھ بھی نہیں بہہ رہا، تو پتہ خود چل رہا ہے کہ یہ پہلے کا زخم ہے، لہذا ظاہری حال کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن اگر ظاہری حال سے پتہ نہ چلتا ہو تو پھر یضاف الی اقرب اوقاتہ، قریب تر وقت کی طرف اس کی نسبت کریں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہے اس قاعدے کے لیے، قریب تر وقت کی طرف امر حادث کی نسبت تب کریں گے جب بعید تر وقت کے اوپر کوئی بینہ موجود نہ ہو، سمجھ گئے؟ ومنها ادعت ان زوجها ابانها في المرض، عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھے حالت مرض کے اندر طلاق بائن دے دی تھی، وصار فارا، اور اس حالت مرض کے اندر طلاق دینے کی وجہ سے وہ گویا کہ فار بن گیا تھا، یعنی میراث سے محروم کرنے کے لیے مجھے طلاق دے دی تھی۔ جو حالت مرض کے اندر طلاق دیتا ہے بیوی کو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل فار، گویا کہ عورت کے حق اور اس کی میراث سے بھاگنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ عورت کو طلاق دیتا ہے تاکہ اس کو میراث میں سے حصہ نہ ملے۔ تو مرض موت کے اندر یا ایسے مرض کے اندر جس مرض میں اس کو موت آ جائے، ایسے مرض میں اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو جب تک عورت عدت کے اندر ہوتی ہے اس وقت تک وہ وارث رہتی ہے، اس وقت تک کیا ہے؟ وہ وارث رہتی ہے۔ ہاں اگر عدت گزر جائے، اس کے بعد شوہر وفات ہو جائے تو پھر جو ہے وارث نہیں ہوتی۔ اب اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، مجھے بائنہ کر دیا تھا، لیکن حالت مرض کے اندر کر دیا تھا، لہذا میں اس کی وارث ہوں۔ وقالت الورثہ، ورثہ نے کہا ابانہا فی صحتہ فلا ترث، تو حالت صحت میں اس نے تجھے طلاق دے دی تھی، بائنہ کر دیا تھا، فلا ترث، لہذا وہ وارث نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کان القول قولها فترث، تو قول کان القول قولها فترث، لہذا عورت کے قول کا اعتبار کر لیا جائے گا اور وہ وارث بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم طلاق کی نسبت قریب تر وقت کی طرف کریں گے، اور قریب تر وقت جو ہے وہ حالت مرض۔ وخرج على هذا الاصل مسألة الکنز من مسائل شتى من القضاء، کہتے ہیں اس مسئلے سے کنز کا ایک مسئلہ نکل جائے گا جو قضاء کے مسائل شتى میں سے ہیں، وہ یہ وَإِن مَاتَ ذِمِّيٌّ، ذمی وفات پا گیا، فقالت زوجة، اس کی بیوی نے کہا اسلمت بعد موتہ، دیکھیں اختلاف دین کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اب ذمی ہے اور یہ تو کافر ہے، اس کی بیوی ہے فی الحال مسلمان، اب ذمی وفات ہونے کے بعد اس کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کہ میں اس کے مر جانے کے بعد مسلمان ہو گئی ہوں،
لہذا جس وقت وہ مر رہا تھا اس وقت میرا دین اور اس کا دین برابر تھا، ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہذا ہمیں اس کا میراث دے دی جائے۔ وقالت الورثہ، ورثہ نے کہا اسلمتی قبل موتہ، تو اس کے موت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، جب پہلے مسلمان ہو گئی تھی تو اس کے مرتے وقت تیرا دین اور اس کا دین الگ الگ تھا، لہذا اختلاف دین کی وجہ سے تو میراث کی مستحق نہیں ہے۔ فالقول لہم، تو کہتے ہیں یہاں بات کس کی مانی جائے گی؟ ورثہ کی۔ دیکھیں عورت اپنے ایمان کی نسبت کرتی ہے قریب تر وقت کی طرف، اور ورثہ اس کی اسلام کی نسبت کرتی ہے بعید تر وقت کی طرف، لہذا قیدی کے مطابق یا عورت کی بات تسلیم کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ قریب تر وقت کی طرف نسبت کر رہی ہے اور کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لہذا اس اصول کے مطابق قریب تر وقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے عورت کو اس کی موت کے بعد مسلمان سمجھ لینا چاہیے اور اس کو میراث میں حصہ دلا دینا چاہیے۔ مع ان الاصل مذکور یقتضی ان یکون القول قولها، کہتے ہیں اصل مذکور قاعدہ مذکورہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت کی بات کا اعتبار کر لینا چاہیے۔ وبہ قال زفر، اور یہی امام زفر رحمہ اللہ کا مسلک بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا قاعدہ مد مقابل، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ظاہری موجودہ حالت کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، موجودہ حالت میں جو ہے اس کو ماضی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ آج وہ مسلمان ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جس وقت وہ مر رہا تھا اس وقت بھی وہ کیا تھی؟ مسلمان تھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب حال کہتے ہیں، کہ موجودہ حالت کے اوپر آپ ماضی کے لیے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ استصحاب حال تو ہر جگہ حجت ہے ہی نہیں، وہ تو کس چیز کو دفع کرنے کی صورت میں حجت ہے، لیکن کسی چیز کے استحقاق میں حجت نہیں ہے۔ یہاں عورت بھی استحقاق کا دعویٰ کر رہی ہے۔ کس کا دعویٰ کر رہی ہے؟ کہہ رہی میں بعد میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں بعد میں مسلمان ہو گئی ہوں، لہذا مجھے میراث میں حق ملنا چاہیے، مجھے میراث میں حق ملنا چاہیے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تو پہلے مسلمان ہو گئی تھی لہذا تیرے میراث کے اندر حق نہیں ہے، گویا کہ وہ دفع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دفع کر رہے ہیں۔ تو ان کی بات کا اعتبار ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری حالت یہی ہے کہ وہ آج مسلمان ہے تو وہ پہلے بھی مسلمان تھی، وہ آج مسلمان ہے تو پہلے بھی مسلمان تھی۔ وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وأن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى، کہتے ہیں اسی قاعدے سے یہ بھی نکلا کہ فيها لأجل تحكيم الحال، کہ حال کو ہم حکم بنا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ حال کو ہم حکم بنا دیں گے، یعنی موجودہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ وَأَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثابت فی الحال، تو موجودہ حالت یہ کہ فی الحال محرومیت ثابت، میراث سے محروم ہونا حرمان یہ ثابت ہے۔ فثبت فی ما مضی، لہذا آج اگر حرمان ثابت ہے، محرومیت ثابت ہے، تو یہ ماضی کے اندر بھی یہ محرومیت ثابت ہوگی۔ وَمِمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ ما فی الیتیمہ وغیرہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اس اصل پر جو مسائل میں نے تفریع کر دیے ہیں، تفریع تو انہوں نے نہیں کی، مسائل تو دیگر لوگوں نے بیان کیے ہوئے، لیکن ان مسائل کو یہاں فٹ کر دیا ہے، تو کہتے ہیں ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ لو اقر لوارث ثم مات، ایک آدمی نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار بلکہ وارث کے لیے اقرار کیا کہ میرے باپ نے مجھے اتنا قرضہ دیا، میرے بیٹے نے مجھے اتنا قرضہ دیا ہے، سمجھ گئے؟ اقرار کر دیا اس کے لیے۔ ثم مات، پھر وفات پا گیا۔ فقال مقر له، مقر له نے کہا اقر فی الصحہ، اس نے اقرار کیا ہے حالت صحت کے اندر، اس نے اقرار کیا ہے حالت صحت کے اندر۔ وقالت الورثہ، اچھا حالت مرض کے اندر اقرار کرنا کسی کے لیے یہ وصیت کے اس پر ہوتا ہے، حکم پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ورثہ نے کہا فی مرضہ، اس نے تیرے لیے اقرار تو کر دیا ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اقرار جو کیا تھا وہ حالت مرض کے اندر کر دیا تھا۔ فالقول قول ورثہ، تو ورثہ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ والبینۃ بینۃ المقر له، اور بینہ مقر له کا معتبر مانا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، اگر وہ بینہ قائم نہ کر سکا، وَأَرَادَ اسْتِخْلَافَهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ، اور ان سے قسم لینا چاہے
تو ان سے قسم لے سکتا ہے، قسم ان سے لے سکتا ہے۔ وَمِمَّا فَرَّعْتُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُهُ، کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کے اوپر جو تفریعات کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، ایک مسلمان وفات پا گیا، اس مسلمان کے نکاح میں ایک نصرانی عورت تھی، بعد میں آ گئی اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا مسلمان کہ میں مسلمان ہوں، وقد اسلمت قبل موتہ، جبکہ میں ایمان لے کر آئی تھی اس کے وفات ہونے سے پہلے تو وفات ہونے سے پہلے جب اسلام لے کر آئی تھی تو اس کے مرتے وقت گویا کہ دونوں کا دین ایک تھا، جب دین ایک تھا تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وقالت الورثہ، ورثہ نے اس کو کہا اسلمت بعد موتہ، تو ایمان لے کر آئی تھی لیکن اس کے مر جانے کے بعد، لہذا اس کے مرتے وقت تیرا دین اس کا دین الگ الگ تھا، تمہیں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو۔ فالقول لہم، تو ورثے کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کما ذکرہ الزیلئی فی مسائل شتیٰ، جیسے کہ علامہ زیلئی نے مسائل شتیٰ میں اس کو ذکر کیا، پہلی بار مسئلے کی طرح کہ ظاہری حالت کو دیکھیں گے۔ ومما خرج عن هذا الاصل لو قال القاضی بعد عزله لرجل، پڑھے یا چھوڑے یار، نئے مسائل چلے کافی۔